بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حالات جو ہیں اسرائیل اور فلسطین کے بہت زیادہ کشیدہ ہیں، اور پوری امت مسلمہ جو دعا کر رہی ہے فلسطین کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اور وہاں کی عوام کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس کے پیچھے کچھ حقائق بھی ہیں، تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ چیز شیئر کروں۔ پوری اینڈ تک ضرور سنیے گا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل حقائق ہیں کیا، اس کے پس پردہ جو ہے وہ کیا کہانی ہو رہی تھی جس کا شاید لوگوں کو کم ہی پتہ تھا، اور ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے یہ سارے معاملات بھی ہوئے ہیں۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے مابین کافی عرصے سے خفیہ مذاکرات جاری تھے۔ حال ہی میں سعودیہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے واضح اشارے دیے تھے کہ وہ کسی معاہدے کے قریب ہیں۔ اسرائیل پر 7 اکتوبر کے فلسطینی حملے سے ان مذاکرات کا مستقبل اب غیر یقینی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا حملہ غلط تھا؟ نہیں، چونکہ ان مذاکرات میں فلسطینی بطور فریق شریک نہ تھے اور نہ ہی انہیں اعتماد میں لیا گیا تھا، لہٰذا وہ کسی مذاکراتی عمل کی پرواہ کرنے کے پابند نہ تھے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کشمیر کا کبھی معاملہ ہو اور اگر مذاکرات ہوں اور کشمیریوں کو بیچ میں نہ بٹھایا جائے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ یا تو کشمیری فریق بنا دے پاکستان کو، جی پاکستان جو بھی فیصلہ اگر ہمیں منظور ہے، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ ایک وہ کہنے جی ہمیں بیچ میں بٹھائیں، ہم بھی مذاکرات کریں گے، جیسے افغانستان میں ہوا جب قطر میں مذاکرات ہوتے تھے تو وہاں پہ طالبان ہوتے، طالبان سے ڈائریکٹ مذاکرات ہوتے تھے، یا طالبان سے اگر نہیں ہوتے طالبان کا ایک وفد ہوتا تھا جس سے مذاکرات ہوتے۔ تو فلسطین کا یہی تھا کہ جب ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا تو ہمیں اس چیز کی کیا پرواہ کہ ہمیں کیا پتہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ کچھ احمقوں کا موقف ہے کہ حالیہ حملے امن پر حملہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کون سا امن، کہاں کا امن؟ سب سے پہلے فلسطین کی صورتحال سمجھنی ہوگی، تب موقف اختیار کرنا ہوگا۔ فلسطینی 75 سال سے حالت جنگ میں ہیں، اور یہ جنگ انہوں نے شروع نہیں کی بلکہ ان پر اسرائیل کی جانب سے مسلط کی گئی ہے۔ دنیا میں ریاستوں کے قیام کے کچھ مسلمہ اصول ہیں اور ان اصولوں کو عالمی قوانین کا تحفظ حاصل ہے۔ اسرائیل کے قیام کے لیے ان طریقوں کے بجائے لینڈ مافیا بننے کو ترجیح دی گئی کہ زمینوں پر قبضہ کرو اور ریاست بنا لو۔ یہ درست ہے کہ صہیونیوں نے ابتدا میں کچھ زمینیں خریدی تھیں اور فلسطینیوں نے اپنی زمینیں اچھے داموں بیچنے کی حکامت بیوقوفی کی تھی۔ اب اگر آپ غور کریں تو دنیا میں کسی نئی ریاست کے وجود میں آنے کا ایک مسلمہ طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی خطے کے باشندے سے یہ کہہ کر اپنے ملک سے آزادی مانگ لے کہ ہمارا مذہب و کلچر الگ ہے، ہمیں الگ وطن چاہیے۔ فلسطینی زمینیں خریدنے والے اگر فلسطینی ریاست میں ایک عرصہ رہ کر اسی اصول کے مطابق علیحدگی کا مطالبہ کریں تو بات پھر بھی قابل غور اور معقول ہوتی، لیکن صہیونیوں کو تو برطانوی پشت پناہی حاصل تھی، سو اس تکلف میں پڑنے کی بجائے ناجائز ریاست بنانے کو ترجیح دی گئی۔ انہیں لگا تھا کہ پھٹیچر سے فلسطینی کچھ دن رو دھو کر چپ کر جائیں گے، مگر یہ ان کی خوش فہمی ہی ثابت ہوئی۔ جیسا میں نے ایک پہلے بھی ویڈیو میں جو ہے نا کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جب یہ وار شروع ہوئی تھی، کہ یہ جو اسرائیل ہے نا، اسرائیل کو کہیں پر بھی کوئی بھی جگہ نہیں مل رہی تھی، اور اسرائیل کی پوری کوشش تھی کہ ہمیں جو ہے نا فلسطین میں مسجد اقصیٰ کے قریب جو ہے نا جو یروشلم ہے اس کے پاس ہمیں جگہ ملے، ہمیں وہاں پہ زمینیں ملے۔ انہوں نے بہت کوششیں کی، اس ٹائم خلافت عثمانیہ بھی تھی تو اس ٹائم انہوں نے ان سے بھی زمینیں مانگنا چاہیے اور وہاں پہ آباد ہونے کے لیے، لیکن انہوں نے بھی اسی وجہ سے منع کیا کہ حضرت عمر نے جب اجازت نہیں دی تو ہم بھی نہیں دیں گے۔ اسی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کا جو ہے نا وہ خاتمہ کیا گیا اور غداری کی گئی، ان کو ہٹایا گیا وہاں سے۔ اور اس سب کے پیچھے جو ہے نا لندن کا کردار جو تھا نا، UK کا کردار، وہ بہت اہم تھا، اور اسی نے جو ہے اسرائیلیوں کو زمینیں خرید کے دیں وہاں پر، اور سارا کچھ انہوں نے کیا۔ فلسطین کے مسئلے پر نظر رکھنے والے واقف ہیں کہ کچھ زمینوں کی خریداری کے بعد باقی ماندہ زمینوں پر قبضے کے لیے باقاعدہ صہیونیوں دہشت گرد تنظیمیں بنائی گئیں، اور ان تنظیموں نے فلسطینیوں کے قتل عام کی راہ اختیار کی تھی۔ وہیں تنظیمیں آگے چل کر اسرائیل کی فوج بن گئی اور جواباً اپنے دفاع کے لیے فلسطینیوں کو بھی تنظیمی سہارا لینا پڑا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل بظاہر اپنی ریاست مکمل کر چکا، سو وہ چاہتا ہے کہ اب امن قائم ہو جائے تاکہ اس کا یہ قبضہ مستحکم ہو سکے، اور اس امن کے قیام کے لیے وہ دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اس دہشت گردی سے ڈر کر فلسطینی سمجھوتا کر لیں گے، مگر فلسطینیوں کو ان کی دہشت گردی کی پرواہ ہی نہیں۔ ان کا اب بھی وہی موقف ہے جو 75 سال قبل تھا، یعنی ان کو تو زمین چاہیے تھی اسرائیلیوں کا، اور زمین مل گئی، اب وہ کہتے ہیں امن سے رہو، تم ادھر رہو ہم ادھر ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فلسطینی کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس پوری صورتحال میں جو نقطہ سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے مابین جنگ بندی کا کوئی معاہدہ موجود نہیں۔ ہاں، جنگ میں کبھی طویل تو کبھی مختصر وقفے ضرور آتے ہیں، لہٰذا یہ کہنا کہ 7 اکتوبر کو فلسطینیوں نے امن پر حملہ کیا ایک نری بکواس ہے۔
خطہ مسلسل حالت جنگ میں ہے اور جنگ میں کچھ وقفے کے بعد فلسطینیوں نے ایک بڑا اور کامیاب حملہ کیا ہے۔ اس حملے کے ذریعے انہوں نے پورے اسرائیل کو صرف جام ہی نہیں کیا بلکہ اس کے ہر کونے کو بدترین افراتفری سے بھی دوچار کر دیا۔ صرف ایک تنظیم نے نہایت ہی محدود وسائل کے ساتھ ایٹمی اسرائیل کی ناک کاٹ کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی، اور نتن یاہو فرما رہے ہیں ہم دہشت گردوں کے ہر ٹھکانے کو مٹائیں گے، جیسے امریکہ افغانستان میں کہتا تھا۔ بھائی تم میں سے اس کی صلاحیت ہوتی تو یہ ٹھکانے بن پائے، کیا یہ تمہاری اجازت سے بنے تھے؟ ملٹری موبلائزیشن کا شعور رکھنے والے جانتے ہیں کہ جب ایک ریاست کی باقاعدہ فوج کسی دوسری ریاست کی باقاعدہ فوج کے خلاف حملے کی صورتحال میں موبلائزیشن کرتی ہے تو یہ نہایت برق رفتار ہوتی ہے۔ یہاں حالت یہ کہ اسرائیل نہ کوئی باقاعدہ ریاست ہے اور نہ ہی اس کی کوئی فوج ہے، اور نتن یاہو 5 دن سے یہی کہہ ہی جا رہا ہے ہم فوج موبلائز کر رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ غزہ میں گھسنے کی جرات ہی نہیں رکھتے۔ ماضی قریب میں غزہ اور لبنان دونوں مقامات پر اسرائیل یہ غلطی کر کے اس کا بھاری خمیازہ بھگت چکا ہے۔ غزہ صرف وہ نہیں جو زمین کے اوپر نظر آتا ہے، اس کی ایک وسیع اور عریض زیر زمین دنیا بھی ہے، اور وہ دنیا سرنگوں کی ایسی بھول بھلیا ہے کہ صہیونیوں اس میں اتر تو سکتے ہیں مگر نکل نہیں سکتے۔ فلسطینی کوئی بچے نہیں ہیں کہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اسرائیل کا رد عمل کیا ہوگا، وہ ہر رد عمل کے لیے تیار تھے۔ اور ہاں، سوال بس اتنا سا ہے کہ کیا صہیونیوں فوج میں ہمت ہے کہ غزہ میں داخل ہو سکیں؟ ہم معلومات کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ وہاں بہت شدت کے ساتھ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے، مائیں دعائیں مانگ رہی ہیں کہ یہ غزہ میں داخل ہوں، اور یہ بات نتن یاہو بھی اچھی طرح جانتا ہے، اسی لیے 5 دن سے بس یہی کہی جا رہا ہے کہ ہم فوج موبلائز کر رہے ہیں۔ یہ 1973 نہیں ہے، تب وہ اسرائیلی فوج تھی، صہیونیوں تھے جنہوں نے اسرائیل بنایا تھا۔ اب تو ان کی نسل ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ بعد کی نسلیں خالقوں جیسی کمانڈڈ نہیں ہوتی، یعنی جو پہلے لوگ جس طرح کے کمانڈ ہوتی ہے ان کو، جس طرح کی ان کی پاور ہوتی ہے، ویسے ہی بعد والے لوگ نہیں ہوتے۔ اس موجودہ صورتحال میں اسرائیل میں غزہ پر بمباری کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں جس کے شرکاء کو اسرائیلی پولیس نے مار کر بھگا دیا۔ کیا 50 سال قبل بھی کوئی اسرائیلی اس طرح کے مظاہرے کرتا تھا؟ بظاہر اسرائیل ایٹمی طاقت رکھنے والا ایک جدید ملک ہے، مگر دنیا میں اس کی حیثیت 75 سال بعد بھی ایک اچھوت کی ہے۔ دنیا کی اکثریت اسے تسلیم ہی نہیں کرتی۔ اس کے حوالے سے اگر کچھ تسلیم شدہ ہے تو بس یہ ہے کہ ایک دہشت گرد ناجائز ریاست ہے۔ خود انتہائی با اثر یہودیوں کی ایک بڑی تعداد اسے دہشت گرد ریاست مانتی ہے، جبکہ دوسری جانب فلسطینیوں کی اخلاقی پوزیشن یہ ہے کہ ان کے حامیوں میں دنیا کے ہر مذہب کے لوگ ہی شامل نہیں، بلکہ کئی مانے ہوئے ملحد بھی ان کی حمایت کرتے ہیں، اور ایسے اس لیے ہے کہ اقوام عالم کے باہمی معاملات عالمی قوانین کے تحت چلتے ہیں، اور اسرائیل عالمی قوانین کی روح سے ہی ناجائز اور قابض ریاست ہے۔ دنیا کے ہر مسئلے کا حل بات چیت ہی ہوتا ہے، سو ہم اس حوالے سے ہر طرح کی بات چیت کی حمایت کرتے ہیں، مگر اسرائیل کا مسئلہ یہ کہ وہ کسی آزاد و مختار فلسطینی ریاست کے تصور کے لیے بھی تیار نہیں۔ وہ بس یہ چاہتا ہے کہ مسلم ممالک اسے قبول کر لیں، اور اس کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، کیونکہ صرف اسی صورتحال میں اس کا چھوت ہونا ختم ہونے کی توقع ہے۔ اور عرب ممالک میں بھی اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اکثریت تو اس کو مان چکی ہے، ویسے بھی مذاکرات بھی ہوتے ہیں، تجارت بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، سوائے ایک پاکستان کے۔ جب تک پاکستان نہیں مانے گا، جب تک کسی اور مسلم ممالک کا اس کا ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سعودی عرب کے ساتھ اسرائیل کے مذاکرات میں اتنے سال کیوں لگے؟ کیا تنازع اسرائیل اور سعودی عرب کے مابین ہے؟ شام اور اردن کی تو پھر بھی اسرائیل نے زمین قبضہ کر رکھی ہے، سعودی عرب کا تو کچھ بھی قبضہ نہیں ہوا، پھر بھی اتنا وقت گزرنے باوجود تاحال معاہدے کے قریب ہے کی بات کیوں ہو رہی تھی؟ کیونکہ سعودیہ بھی جانتا ہے کہ حقیقی فریق تو فلسطینی ہے، اگر انہوں نے ہی معاہدہ مسترد کر دیا تو امن نہیں ہوگا بلکہ فلسطینی تنہا ہو جائیں گے، اور یہ تنہائی عرب نیشنلزم کے غبارے سے ساری ہوا بھی نکل جائے گی، اور عجمی دنیا میں سعودیہ قابل نفرت بھی ٹھہریں گے۔ سعودی عرب کی صورتحال امارات یا ترکی جیسی نہیں، وہ حرمین کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز ہے۔ یہ مرکز کسی ایسے معاہدے کا رسک نہیں لے سکتا جس میں فلسطینیوں کے لیے کچھ نہ ہو۔ سو مشرق وسطیٰ کے اچھوت کے پاس واحد آپشن یہی ہے کہ آزاد و مختار فلسطین کے قیام کو قبول کرے، ورنہ اس کی ناک روز کرتی رہے گی اور وہ ہمیشہ اچھوت ہی رہے گا۔ اب سعودی عرب بھی جو ہے نا وہ فریق تو بننا کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کو بھی پتہ ہے کہ جی جب تک فلسطینی بیچ میں ایڈ نہیں ہوں گے نا، جب تک یہ مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ اور سعودی عرب کی بھی صرف اسی وجہ پوزیشن ہے کیونکہ وہاں پہ مدینہ شریف اور مکہ شریف ہے بس۔ اگر وہاں پہ یہ دو مین مقدس جگہیں نہیں ہوتی، یا میرے نبی اگر وہاں پہ نہیں ہوتے، تو شاید آج سعودی عرب بھی ایسی ہوتا ہے جیسے شام، اردن، لبنان، جہاں پہ فوج اکثر وہاں پہ حملے، جنگیں، کاروائیاں اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ باقی عرب ممالک کی طرح وہ بھی ایک عام ملک ہوتا ہے جیسے قطر ہے یا باقی ملک ہے، اس سے زیادہ اس کی پوزیشن کچھ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ معاہدے اور یہ ساری مسئلے مسائل ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی حقیقت ہے پس پردہ جو چل رہی ہے، اور
لوگ کیونکہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نا اب بہت ساری ڈفرینٹ وہ چیزیں بیانات اور لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں. کوئی کہتے ہیں فلسطین نے غلط کیا, کوئی کہتے ہیں یہ ہو رہا ہے وہاں پہ, کوئی لوگوں کو مائنڈ چینج کرنے کے, ڈائیورٹ کرنے کے لیے. تو اصل کہانی وہی سمجھ سکتا ہے جو وہاں پہ ہے, یا جو وہاں سے کسی کا آنا جانا ہے, یا خبریں ہیں, یا نیٹ ورک ہے, یا کوئی ہے. انہی لوگوں کو اصل چیزوں کا, حقائق کا پتہ ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. باقی سب اپنے اپنے نقطۂ نظر سے جو وہاں کی جو صورتحال ہے اسی کو پوائنٹ کر رہے ہیں اور وہی لوگوں کو بتا رہے ہیں. ادروائز کسی کو کچھ نہیں پتا کہ اصل کہانی کیا ہے, کیا نہیں ہے, غزہ میں کیا ہوتا ہے, کیا نہیں ہوتا, کس طرح